ہے نا وہ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے. 15 دن الحمدللہ رمضان مبارک کے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کیفین وڈرالز کئی لوگوں کو ہو رہا ہے. یعنی دوپہر کے وقت بغیر چائے کے یا بھوک پیاس یا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اگر آپ کا سر درد اور بالخصوص آپ کا مائیگرین ٹریگر ہو جائے تو او مائی گاڈ، کیونکہ آپ کو افطار کی بھی تیاری کرنی ہے، آپ کو گھر کے دوسرے کام بھی کرنے، ہو سکتا ہے آپ کو کام پہ بھی فوکس کرنا ہے اور آپ دوائی بھی نہیں کھا سکتے، پانی بھی نہیں پی سکتے. تو مائیگرین اگر روزے کی حالت میں ہو تو کیا کیا جائے؟ آئیے ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رانی آپا بھی موجود ہیں، حکیم شاہ نذیر صاحب ہیں. سب سے پہلے اگر رانی آپا آپ سے آغاز کیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ماشاءاللہ رمضان بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اچھا ہے کہ اگر روزے میں مائیگرین ہو جائے. اچھا، جن لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے وہ جانتے ہی ہیں کہ یہ ایک ایسا تکلیف دہ مرض ہے کہ سب سے زیادہ نیند کی کمی، ان کو سمپٹم معلوم ہوتے ہیں کہ نیند کی کمی کی وجہ سے، سم ٹائم بھوک لگنے کی وجہ سے کہ آدمی کھا نہیں رہا لیکن اس کے جسم کی ضرورت ہے، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. کم سونے کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، اور مین کاز جیسے آپ نے کہا کہ کیفین کا استعمال ان لوگوں کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اور دوسرے وہ لوگ جو واٹر انٹیک کم کرتے ہیں ان دنوں، خاص طور سے ایسے لوگوں کو جن کو یہ پرابلم ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے سحر و افطار میں خاص طور سے واٹر انٹیک کا خیال رکھیں اور سحری کو کبھی نگلیکٹ نہ کریں. اگر ان کے سر میں درد بھی ہے تو سحری میں ضرور وہ جاگیں اور سحری کو اپنے حسب معمول سحری کی طرح لیں، اس میں پانی کا انٹیک کریں اور اپنی نہ صرف یہ کہ پیاس کو بجھائیں اور وہ چیزیں جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس میں کچی لسی کا استعمال کریں. بہت زیادہ ایسے لوگوں کے لیے جن کو یہ پرابلم ہے. اور ذرا جلدی سے کچی لسی کی ریسیپی بھی بتا دیں کیونکہ کئی لوگوں کو نہیں پتہ. اچھا، کچی لسی جو بہترین ہے، دہی سے تو سبھی بناتے ہیں لیکن ایک عام جو فوری طور پہ انسٹنٹ آدمی کو فائدہ دے سکتی ہے، آپ کے گھر میں جو بھی دودھ ہے، آپ ایک گلاس میں کوارٹر دودھ لے لیجئے اور 3 حصے اس میں پانی ڈال لیجئے اور فوری طور پر اگر وہ لے لیں تو آپ کا جو پانی کی جو کمی ہے کچی لسی سے، ایک تو جسم کی جو حدت ہے اس میں بہت کمی آ جائے گی، فوری طور پر وہ آپ کو انسٹنٹ فائدہ دے گا. اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو ہو گیا ہے، اگر روزے کے اندر، روزے کی حالت میں ان کو مائیگرین فیل ہو رہا ہے، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا میں ٹوٹکا بتا رہی ہوں کہ جس سائڈ پہ ہے، کسی کو سیدھی طرف ہوتا ہے، کسی کو الٹی سائڈ، اگر الٹے سائڈ پر آپ کے مائیگرین ہو رہا ہے تو ایک ٹب میں ٹھنڈا پانی لیں اور اپنے سیدھے ہاتھ کو ڈپ کریں. اچھا، سیدھے ہاتھ کو ڈپ کریں. اپوزٹ ڈائریکشن میں، اگر سیدھے ہاتھ پر ہے تو الٹے ہاتھ کو ڈپ کریں گے، الٹے ہاتھ پر ہے تو سیدھے ہاتھ کو پانی میں ڈپ کریں گے، تو اللہ کے فضل سے بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. دوسرے یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ نزلے کا جن لوگوں کو پرابلم ہے ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، سائنس کی وجہ سے بھی اور جو سروائکل ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو خاص طور سے اگر نزلے کی وجہ سے ہے تو روزے کی صورت میں آپ کو اس طرح نجات مل سکتی ہے کہ جس طرف ہے آپ کے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن، جیسے میں نے کہا کہ پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈبوئیں تو اپنا جو نوزل ہے جس طرف ہے اس کو نہیں بلکہ اس کو بند کریں اور دوسرے سائڈ سے آپ اپنے سانس کو اندر کی طرف کریں، انٹیک کریں اور پھر یہاں سے نکال دیں جس طرف ہے. 3-4 بار کی اس ایکسرسائز سے اللہ کے فضل سے مائیگرین سے یعنی 50 to 60% نجات مل جائے گی. 2 اگر ہلکی سی ریمیڈیز کر لی جائیں. اور میرے خیال میں جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ اکثر، اب بھی میں نے دیکھا ہے کہ کئی پین کلرز کی مائیگرین والی ویریشن آئی ہوئی ہے کہ اگر مائیگرین کے لیے اسپیسیفکلی آپ وہ دوا لے سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ حکمت میں بھی اس کے بہت سارے اس کے لیے نسخے ہوں گے. حکیم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، جیسے رانی آپا نے بتایا کہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈپ کریں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں. آپ بعضی چیزیں بیسن کا بے تحاشا استعمال نہ کریں تاکہ آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے اور جب تبخیر ہوگا، تیزابیت ہوگی، وہ دماغ پہ بھی نہیں آئے گی. بند نزلہ اس کی علامات ہوتی ہیں، گلے میں بلغم گرتا ہے، کان بھی بند ہوتے ہیں، سر درد بھی ہوتا ہے اور سستی کاہلی بھی ہوتی ہے. جن لوگوں کو بھی مائیگرین کی پرابلم رہتی ہے، چاہے میل یا فیمیل ہو، دونوں کے لیے ایک بوٹی آتی ہے لیونڈر فلاور، جسے استخدوس بھی کہتے ہیں. اس کا کیوا بنا کے آپ سحری کے ٹائم پہ پی لیا کریں، آپ کو پورا دن مائیگرین نہیں ہوگا. اچھا، ویسے اکثر میں نے یہ سنا ہے، باہر بھی دیکھا ہے کہ آپ کے پلو کے لیے بھی لیونڈر سپریز ملتی ہیں تاکہ اس سے نیند آپ کی اچھی ہو. وہی رانی آپا والی بات کہ مائیگرین کے ٹریگر ہونے کی ایک بڑی وجہ اور نیند کی کمی ہو سکتی ہے. رمضان کے مہینے میں ویسے ہی کیونکہ ہم سحری کے لیے جاگ رہے ہیں، ٹوٹی نیند ہوتی ہے، لوگوں کی نیند پوری نہیں ہو رہی، تو یہ بہت مین وجہ ہے اس کے ٹریگر ہونے کی. لیکن ابھی میں نوٹس کر رہی ہوں حکیم صاحب آپ کا بھی گلا تھوڑا سا خراب ہے، کاف ہے، اور یہ میرے خیال میں سب
आपके साथ हो रहा है, ठंडा शरबत, ऑयली, साथ में पकौड़े, ये कॉम्बिनेशन तो हम सारों को जो है ना खांसी नज़ले में मुब्तला कर रहा है। इसका भी कोई तोड़ बताइए। देखिए इसी को अभी बेहतर किया है, कल तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी ओह मेरी, नो, अच्छा इतनी अच्छा बुरी हालत हो गई थी। तो मैंने 5 पत्ते पुदीना के, जी 4 लौंगे जी। 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लिया, सही, कहवा बन गया। हाँ जी। 1 कप पिया इफ्तार के बाद, 1 कप पिया तरावियों के बाद, हाँ 1 जी। कप पिया सहरी के टाइम पे। काफ़ी बेहतर हो गया, काफ़ी बेहतर हो वरना आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही अच्छा। और जो बच्चों को बलगम भी रानी आपा बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, कॉफिंग में आपको फील हो रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंजेशन, उनके लिए कोई क्विक टिप? उनके लिए बिल्कुल ये कहवा बनाकर आप पिला दें, बहुत ही उम्दा जो कहवा जी। इन्होंने बताया हकीम शाह नज़ीर ने। और एक आधे सर के का एक छोटी सी रेमेडी जी। है जो मैं बता दूं कि 1 पाव कड़वी लौकी ले लें, ये ठीक आपको है। पंसारी के पास से मिल सही जाएगी, है। और 1 पाव ही ऑलिव ऑयल यानी जैतून है, का तेल। ठीक है। आप उसको लौकी को काट कर टुकड़े कर लें, और ये जो आपके पास ऑलिव ऑयल है इसके अंदर इतना पका लें कि ये जलकर कोयला बन जाए। इसको छान कर जब ये ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पर इसको छान लीजिए और एक बॉटल के अंदर कर लीजिए और एक ड्रॉपर के अंदर डाल लीजिए। जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, दिन में 2 से, आजकल तो रोज़ा है तो रात को सहरी के वक्त और रोज़ा अफ्तार के बाद 2-3 बार एक एक 2-2 ड्रॉप दोनों नोज़ल में डाल लें। अल्लाह के फजल से जड़